السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں وہ ٹاپک ہے یاجوج اور ماجوج کا اور بادشاہ ذوالقرنین کا۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں اور بادشاہ ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، تو ہم قرآن سے جو ہے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے اور ان سب کے بارے میں ایک تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس بیان کا آغاز کرنے سے پہلے جو بھی لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ایک لائک بھی کر دیں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھے گا اور ہم آپ کے لیے اور بھی انفارمیشن اکٹھی کر سکیں گے۔ اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں تک کے جو ہے وہ صحیح انفارمیشن پہنچائیں اور صحیح طریقے سے پہنچائیں اور حق اور سچ بات کو لوگوں تک کے پہنچائیں۔ ہم اپنے بیان کی شروعات کرتے ہیں قرآن سے اور قرآن میں چلتے ہیں ہم سورہ کہف کے اندر۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 83 سے یہ واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی یہ تم سے پوچھتے ہیں بادشاہ ذوالقرنین کے بارے میں، تم ان سے کہو کہ میں تمہیں اس کا کچھ حال سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں بادشاہی دے رکھی تھی، یعنی اقتدار دے رکھا تھا پوری زمین کا، اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ اس نے ایک سفر کا آغاز کیا جو مغرب کی سائڈ پہ تھا۔ وہ اپنا ساز و سامان لے کے مغرب کی سائڈ پہ گیا اور وہ وہاں تک کہ پہنچ گیا جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے۔ وہاں وہ ایک قوم سے ملا تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین سے کہا کہ ہم نے تجھے یہ حق دے رکھا ہے کہ تو ان کے ساتھ سختی کر یا نرمی کر۔ تو اس نے کہا کہ جو ان کے اندر سے ظالم ہوگا، جو ظلم کرے گا، میں اس کے ساتھ سختی کروں گا، اس کو سزا دوں گا۔ پھر وہ پلٹ کر اپنے رب کے پاس جائے گا اور اس کا رب جو ہے اس کے ساتھ اور سختی کرے گا اور اسے اور سزا دے گا، اور جو اس میں سے ایمان لے کر آئے گا اور نیک عمل کرے گا میں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں گا اور اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کروں گا اور اس کو اس کا اجر بھی ملے گا۔ پھر وہاں سے اس نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا جو مشرق کی سائڈ پہ تھا، اور مشرق میں وہ وہاں تک کہ پہنچ گیا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم کے اوپر طلوع ہوتا ہے جس کے پاس دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، اور بہت برا حال تھا ان لوگوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو بہت کچھ دے رکھا تھا۔ پھر ذوالقرنین نے ایک اور سفر کا آغاز کیا اور یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان جا پہنچا، اور اس نے اس جگہ کے اوپر ایک قوم پائی جو بہت مشکل سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ وہاں کے جو لوگ تھے وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ یہاں پر جو یاجوج اور ماجوج کی جو قوم ہے نا وہ یہاں بہت فساد پھیلاتی ہے اور بہت زیادہ خون ریزی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، تمہیں ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، تم ہمارے بیچ میں اور ان کے بیچ میں ایک بند باندھ دو، یعنی ایک دیوار کھڑی کر دو۔ تو بادشاہ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے تمہارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے رب نے بہت کچھ دے رکھا ہے، تم میرے ساتھ مل کر محنت کرو اور میرا ساتھ دو تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بند باندھوں، ایک دیوار کھڑی کروں۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے لوہے کی بڑی بڑی چادریں چاہیے اور اس چادروں سے میں اس ایک دیوار کھڑی کروں گا۔ اور پھر دیوار جب کھڑی ہو گئی تو اس نے کہا کہ اس دیوار کو آگ لگاؤ، یعنی اس کو پگھلاؤ، اس کو گرم کرو تاکہ میں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں، دونوں چیزیں مکس ہو جائیں گی تو یہ بہت مضبوط ہو جائے گی۔ اس طریقے سے بادشاہ ذوالقرنین نے اس دیوار کو کمپلیٹ کیا اور مکمل کیا اور ایک مضبوط دیوار بنا دی۔ یہ دیوار اتنی مضبوط اور اتنی اونچی ہے کہ یاجوج ماجوج اس کے اوپر سے بھی نہیں آ سکتے اس دیوار کے، اور نہ اس دیوار کو وہ توڑ سکتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا۔ اور یہ دیوار کہاں ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، یہ سارے راز اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
اور ایک دن ضرور آئے گا جب وہ اس دنیا میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے چڑھتے ہوئے آئیں گے، اور یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جب وہ آئیں گے تو پوری دنیا میں فساد برپا کر دیں گے اور پوری دنیا کو تباہ کر دیں گے، سمندروں کا پانی پی جائیں گے اور ہر انسان کو وہ ختم کرنے لگ جائیں گے۔ ہم اس کے اوپر ایک تفصیلی انفارمیشن والی ویڈیو لے کر آئیں گے اور ایک ڈیٹیل کے ساتھ